أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا. رہے سلامت تا قیامت، رہے سلامت تا قیامت۔ اے سوئی ہوئی سنیت، اے رافضیت سے گلے ملنے والے سنیوں، اے حق کی تلاش کرنے والے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہونے والے نوجوان، یہ کون سا دین ہے؟ بے شک صحابہ کی بڑی تعداد منافقت پر قائم تھی، اور ان کی منافقت کی آگ نبی کے زمانے میں چھپی ہوئی تھی۔ جب وہ نبی اپنے رب کے پڑوس میں چلے گئے تو منافقت کی آگ ظاہر ہوئی نبی کے وصول کے لیے، اور یہ لوگ دین سے ایڑیوں کے بن چکے۔ صحابہ کی یہ توحید کے جملے مسلمان کے سینے کو چھلنی کرنے کے لیے کافی تھی، مسلمان کی حیرت کو جلانے کے لیے کافی ہے، اس سوئے ہوئے سمندر کو آگ کا علاج بنانے کے لیے کافی ہے۔ ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، مگر قدوس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ وہ سجدہ کرتے ہوئے اس بت کو سامنے رکھ کر سجدہ بت کو کرتا تھا۔ جو کوئی صبح کو ابو بکر عمر پہ لعنت کرے، شام ہونے تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ جگہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جب تم باتھ روم میں حمام میں ہو، خدائے حاجت کر رہے ہو، تو اس وقت بھی ابو بکر عمر پہ لعنت کرو، استغفار کا اظہار کرو، طہارت کے وقت بھی ایسا کرو۔ اور وہ الفاظ نقل کیے اس مجرم نے، شیخ تمہارا، رائٹر تمہارا، کتاب تمہاری، پریس تمہارا، لکھی تم نے، چھاپی تم نے۔ اس میں عمر کی ہسٹری میں تمہیں سنا، کس عمر کو گالی دیتے ہیں؟ یہ وہ کفر ہے جو شیعہ رافضیہ اپنی کتابوں میں اپنے بارہواں امام کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب بارہواں امام آئے گا ہم سعودی عرب پہ حملہ کریں گے، ہم مدینے کو فتح کریں گے، اور قبر ابو بکر عمر کو پھاڑیں گے اور ان کے جسموں کو آگ لگائیں گے۔ بلکہ ایک ذاکر وہاں پہ جا کے دعا کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن مجھے بھی اپنا دو لوگ مجوسی کے ساتھ لٹکا۔ اس کی دعا سن کے بے اختیار میرے منہ سے بھی نکل گیا، اللہ آمین۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة۔ إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آخری پیغمبر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا گروہ، صحابہ کرام کی جماعت، اہل ایمان کی وہ پہلی جماعت ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے اللہ مالک سے جنت کے سودے کی ہے۔ قرآن حکیم نازل ہوتا پیارے حبیب علیہ السلام کے مبارک دل پر، اور قرآن حکیم کی احکامات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ آیات کا نزول ہوتا
اس کی بہترین تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صحابہ کے پردہ سماعت سے ٹکراتی، اور سب سے پہلے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے عمل کیا۔ اسی لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے معیار حق صرف صحابہ کی جماعت ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے جیسے اصحاب رسول اللہ نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں مالک کا فرمان، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ مالک وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ پیارے حبیب علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے کیا وہ کیا کارنامہ تھا جو مصطفیٰ علیہ السلام نے انجام دیا؟ مالک فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ اہل مکہ کو، قریش مکہ کو، دنیا والوں کو میری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے، ان کا تزکیہ نفس کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلمات کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، قرآن حکیم کی آیات کو پڑھ کر سنایا۔ نتیجتاً ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر بنا، خطاب کا بیٹا فاروق بنا، سیدنا عثمان ذی النورین بنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لگتے گئے، اور اللہ کے حبیب ان کو پاک کرتے رہے، ان کا تزکیہ نفس کرتے رہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس قرآن اور حدیث کا علم اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو دیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی اس ہدایت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا منظر قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ آپ کے تزکیہ نفس کرنے سے پہلے اہل مکہ، عرب کے لوگ، دنیا کے لوگ کھلی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اور ان گمراہیوں میں سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو پوجتے تھے۔ انہوں نے اپنے اصنام، الہ، اللہ تک پہنچنے کے وسائل اور ذریعے بنا رکھے تھے۔ اللہ کے پیاروں کو لات و عزا، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، اولیاء اور انبیاء کی طرف منسوب مورتیاں، ان کے بارے میں یہ تصور کر رکھا تھا کہ ان کے پاس آئے بغیر اللہ نہیں سنے گا۔ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کے پاس آتے ہیں، ان کے سامنے درخواستیں پیش کرتے ہیں، یہ اللہ تک ہماری درخواست پہنچاتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ مالک فرماتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے تزکیہ نفس سے پہلے اہل شرک کھلی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ آیت کریمہ میں وَيُزَكِّيهِمْ، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، درس کے آخری لمحات تک یہ جملہ، یہ کلمہ اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھیے گا کہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا تزکیہ نفس کیا، ان کو پاک کیا شرک کی غلاظتوں سے، انہیں پاک کیا بت پرستی سے، انہیں پاک کیا غیر اللہ کی محبت سے، اور پاک کرنے کے بعد وہ اللہ کی توحید پر آئے، اللہ کی محبت پر آئے اور اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ قرآن حکیم کا ایک اور انداز اپنے سامنے رکھیے، مالک فرماتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ مالک نے تم پر اونگ طاری کر دی، اپنی طرف سے تمہیں چین دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے، سکینت دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے، تم سے شیطان کے سارے وسوسوں کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ جنگ کا موقع ہے، اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوا، اور مالک فرما رہا ہے یہ بارش برسی، یہ سکینت کا نزول ہوا تاکہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کی پاکی کی خبر اللہ کا کلام دے رہا ہے، قرآن حکیم دے رہا ہے۔
ان کے دل مضبوط ہوئے، ان پہ سکینت کا نزول ہوا، ان کے دل جسم پاک ہوئے، ان کے قدم کفار کے سامنے جم گئے۔ مالک کا ایک اور فرمان اپنے سامنے رکھیے، اور یہ تمام چیزیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا نزول ہو رہا ہے۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ مالک یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ مالک یہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی گندگی کو اللہ دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اللہ نے خبر دی صحابہ کے بارے میں، اللہ نے خبر دی اہل بیت کے بارے میں، رسول کریم کی ازواج کے بارے میں، پیارے حبیب کے گھر والیوں کے بارے میں، کہ اللہ نے ان کو پاک کر دیا، ہر طرح کی غلاظتیں دور کر دی، نجاست کو دور کر دیا، ان کے دلوں کو پاک کر دیا، ان کے دلوں پہ سکینت کا نزول کیا، ان کے قدموں کو اللہ نے اپنی شریعت پہ جمع دیا۔ یہ وہ منظر ہے صحابہ کا جو قرآن حکیم نے پیش کیا، یہ وہ منظر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا، اہل بیت کا، جو قرآن حکیم نے پیش کیا۔ ہماری ندا ہے، ہماری صدا ہے ہر اس انسان کے لیے جس کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک ذرہ باقی ہے۔ ہماری صدا ہے، ہماری پکار ہے، ہماری ندا ہے ہر اس انسان کے لیے جس کے دل میں قرآن حکیم کی محبت کا ایک ذرہ بھی باقی ہے۔ کہ یہ تصویر صحابہ کی، یہ تصویر اہل بیت کی کسی سنی مولوی نے پیش نہیں کی، کسی مولوی صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب کا کلام نہیں، بلکہ یہ کلام الہی ہے، یہ مولا کے فرامین ہے۔ اس کے مقابل اے حق کی تلاش کرنے والے انسان، صحابہ کی ایک تصویر وہ ہے جو ہمارے ملکوں میں ذاکر امام بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں، یا ان کی کتابیں صحابہ کے بارے میں جو کچھ بیان کرتی ہیں، اللہ کے کلام کی بیان کی ہوئی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ ہم نے آپ کو دعوت دی ہے آئیے حق کی طرف۔ اے عقل مند انسان، حق جنت میں جانے کی کنجی ہے۔ عمل بعد میں ہوں گے، عقیدہ پہلے ہوگا۔ عقیدے کی اصلاح ہوگی تو عمل تولے جائیں گے، عقیدے میں بگاڑ ہوگا تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اس کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ ہم آپ کو پکار رہے ہیں، راہ حق کے راہی بننے کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ یہ تصویر قرآن نے پیش کر دی۔ آئیے دوسری تصویر جو آپ کو آپ کے ذاکروں نے، آپ کے مولویوں نے یاد کروائی ہے، اس کو پیش کر کے ہم آپ کے میدان میں گیند کو پھینک کر کہتے ہیں، مالک کا فرمان ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ راستے اللہ مالک کھولتا ہے، شر کی راہ بھی کھلی ہے، خیر کی بھی کھلی ہے۔ یوں کہنے دیجئے مسجد کا دروازہ بھی کھلا ہے، مندر کا بھی کھلا ہے، مسجد کا بھی کھلا ہے، میں خانے کا بھی کھلا ہے، اللہ کی عبادت کے مراکز بھی کھلے ہیں، شیطان کی عبادت کے مراکز بھی کھلے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، شاکر بنے یا کافر بنے، یہ اختیار اللہ نے آپ کو یہ مواد پہنچا کر دے دیا ہے۔ فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ قرآن حکیم کی تصویر، اور آئیے اس کے مقابل تصویر پیش کرتے ہیں۔ الکافی میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتد الناس الا ثلاثہ، جو ہی پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، الکافی اعلان کر رہی ہے کہ محمد کریم کی وفات کے ساتھ ہی ارتد الناس، سارے کے سارے لوگ جو نبی پہ ایمان لائے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جو صحبت مصطفیٰ کا شرف پا چکے تھے، دوبارہ کافر ہو گئے سوائے تین کے۔ امام باقر سے پوچھا گیا وہ تین کون ہیں، تو انہوں نے کہا مقداد، ابو ذر، سلمان الفارسی، یہ تین مسلمان بچے، باقی سارے کافر ہو گئے، کوئی مسلمان نہ بچا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاشانی نے اس روایت کے اوپر تعلیق لگاتے ہوئے کہا کہ اس کی اسناد قابل اعتبار ہے، یہ سندن بالکل ٹھیک روایت ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں، کوئی راوی کذاب نہیں، یہ اعتبار کے قابل ہے۔ اور التیجانی نے اپنی کتاب ثم اہتدیت صفحہ 65 پر، ہاشم بن علی نے اپنی کتاب الصحابہ فی حجمہم الحقیقی صفحہ 79 پر، علی بن معصوم الشیرازی نے اپنی کتاب الدرجات الرفیعہ صفحہ 17 پر، احمد حسین یعقوب نے اپنی کتاب کے صفحہ 54 پہ یہی بات، یہی عقیدہ لکھا۔
عقل مندو سوال ہے، جس کے دل میں ایمان کا کوئی ایک ذرہ باقی ہے، جس کے دل میں احترام مصطفیٰ کا کوئی ایک ذرہ باقی ہے، اس سارے کفر پہ ہماری زبان سے بڑا کچھ نکل سکتا ہے، ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ کو کافر کہنے والوں، ہماری زبانیں تمہیں بہت کچھ کہہ سکتی ہیں، لیکن ہم آپ پر حجت تمام کر رہے ہیں۔ کوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کسی نے محبت سے بلایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے پیار سے دعوت نہیں دی تھی، ہم تک کسی نے حقیقت کو پہنچایا نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، تمہارے بزرگوں کی کتابوں میں صحابہ کی توہین کے یہ سارے جملے اپنی غیرت ایمانی پہ پتھر کی چٹان رکھ کے برداشت کرتے ہوئے صرف حجت تمام کرنے کے لیے آپ کو پھر بھی ایک دفعہ پھر ادب سے محبت سے پکارتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں غیرت ایمانی ہے، اللہ کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میرے سوال کا جواب دیجئے، جن صحابہ نے کم و بیش اپنے وقت کے اعتبار سے 23 سال صحبت مصطفیٰ میں گزارے، یہ سوال کرنے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں، بات دل میں اتر جائے۔ ایک استاد 23 سال اپنے شاگردوں کو پڑھائے، کوئی شاگرد 20 سال پڑھ کے گیا، کوئی 15 سال پڑھ کے گیا، کوئی 23 سال تک پڑھتا رہا۔ امتحان کا وقت آیا، شاگردوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہو گئی۔ امتحان جب لیا گیا سارے فیل ہو گئے، صرف 3 پاس ہوئے۔ یہ استاد ناکام ہے یا کامیاب؟ اگر عقل سلامت ہے، اگر دنیا کا شعور تمہیں راہ حق پر چلنے سے روک نہیں رہا بلکہ تمہاری مدد کر رہا ہے، یہ اللہ نے بڑی پیاری چیز عقل یہاں پہ رکھی ہے۔ ایک استاد 23 سال اپنے شاگردوں کو پڑھاتا رہے، 1,24,000 شاگرد کم و بیش ہو جائے، اور جب امتحان کا وقت آئے تو سوائے 3 کے سارے فیل ہو جائے۔ شاگردوں کو تو چھوڑ دو، مجھے استاد کے بارے میں بتاؤ، یہ استاد پاس ہوا یا فیل، کامیاب ہوا یا ناکام؟ ہر عقل مند یہی کہے گا 23 سالہ محنت کے بعد اگر 3 بچے پاس ہو باقی بچے فیل ہو جائے، معنی یہ کہ استاد ہی ناکام رہا۔ اگر تمہارے دل میں پیارے نبی کی محبت ہے تو میں سوال کرتا ہوں، تم نبی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ 23 سالہ محنت، میرے نبی نے اپنے صحابہ پر رات کو محنت کی، دن میں محنت کی، سفر میں محنت کی، حالت جنگ میں محنت کی۔ ابن عباس چھوٹے سے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر پیارے نبی کا عبادت کا طریقہ دیکھ رہے ہیں، اور جب امتحان کا وقت آیا، پیارے نبی فوت ہو گئے، اللہ کی دی ہوئی یہ شریعت آگے پہنچانے کا ٹائم آیا تو سارے کے سارے کافر ہو گئے، کوئی مسلمان نہ بچا سوائے 3 میں۔ تو معنی یہ کہ تم توہین کر رہے ہو صحابہ سے پہلے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر میں لفظ کافی کے نقل کر دوں، ارتد الناس، سارے لوگ مرتد ہو گئے، اس میں صحابہ بھی داخل ہو گئے اور اہل بیت بھی۔ ارتد الناس، لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا، 3 بچے، 3 میں نہ علی کا نام، نہ حسن کا، نہ حسین کا، نہ فاطمہ کا، نہ عباس کا۔ مقداد بچا، ابو ذر بچا اور سلمان بچا، باقی ان میں سے کوئی مسلمان نہ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاص طور پہ میرے نبی کے وہ صحابہ جو ہمیشہ ساتھ رہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے ٹکٹ دیے، وہ صحابہ بھی مسلمان نہ رہے۔ اچھا، آپ کی اگر بات ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں تو پھر اپنی عقل کو استعمال کیجئے۔ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اپنی اداؤں پہ خود ہی کچھ غور کیجئے۔ نبی کے آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کس دین پہ تھے؟ بت پرست تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، بت پرست تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ تم کہتے ہو مرتد ہو گئے، تو معنی یہ کہ جب مکہ فتح کیا تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پیارے حبیب نے، تو بتوں کو توڑ دیا تھا نا، لات و عزا کے بت توڑے تھے، بیت اللہ کو پاک کیا تھا، جاء الحق کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ
بتوں کو گرا رہے تھے، توڑ رہے تھے، بیت اللہ کو پاک کر رہے تھے۔ جب صحابہ دوبارہ مرتد ہو گئے تو بیت اللہ میں پھر بت رکھ دینے چاہیے تھے نا۔ جب وہ مرتد ہو گئے، واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پہ لوٹ گئے، کفار ہو گئے، تو پھر وہی بت پرستی کا دور دورہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیسے مرتد ہوئے؟ یہ کیسے اسلام سے واپس لوٹے؟ یہ کیسے اپنے مذہب سے واپس لوٹے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کے یہ نکلے؟ نہ روم کو چھوڑا، نہ ایران کو چھوڑا، بلوچستان تک سیدنا عثمان کے دور میں فوجیں پہنچی، پیارے نبی کے صحابہ کی اولاد نے بر صغیر کو فتح کیا۔ بت پرستی نہ مکے میں نظر آئی، نہ مدینے میں نظر آئی، وہ تو بتوں کو توڑنے والے بنے۔ اگر وہ مرتد ہو چکے تھے، کافر ہو چکے تھے، تو بت پرستی تو واپس آنی چاہیے تھی۔ ان سے پوچھا جائے کہ یہ صحابہ کی جماعت کیوں مرتد ہوئی؟ جواب میں کہتے ہیں کہ دنیا کے مال کی لالچ میں آ گئے۔ اور ہمارا اس سوال کا جواب دینے سے دنیا شیعت قاصر ہے۔ اگر صحابہ مال کے لالچ میں نبی کے دین سے مرتد ہوئے تھے، وہ مال دیا کس نے تھا؟ وہ مال آیا کہاں سے تھا؟ وہ مال وصول کس نے کیا تھا؟ وہ مال گیا کہاں پہ؟ یہاں تو کیفیت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا خلافت کا بوجھ سنبھالتے ہی اپنے کپڑے کی تجارت کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت کہتی ہے ابو بکر اے رسول کے خلیفہ، اگر آپ اس طرح کاروبار میں اپنا وقت گزارو گے تو خلافت کے کام کون انجام دے گا؟ کہا خلافت کا بوجھ اپنی جگہ پہ، لیکن پیٹ بھی پالنا ہے، اس کا کیا کروں؟ کہا آپ بیت المال سے اپنے لیے وظیفہ مقرر کر لے۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو وفات کے وقت اپنے گھر کو بیچ کر بیت المال میں شامل کرنے کی وصیتیں کر رہے ہیں۔ اگر مال کے لیے مرتد ہوئے تو مجھے بتائیے، یہ فاروق اعظم ہے، منبر پہ کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے، مال غنیمت میں سے جو کپڑے ملے تھے اس میں قمیص تیار نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے پیارے فاروق کے ساتھیوں میں سے ایک پوچھتا ہے خطبہ بعد میں دینا، حکم بعد میں دینا، پہلے جو یہ قمیص پہنی ہے اس کا حساب دو۔ جو کپڑا ہمیں ملا اس سے قمیص پوری تیار نہیں ہو سکتی، آپ نے کیسے پورا لباس تیار کر لیا؟ فاروق اعظم اپنے بیٹے عبداللہ کو دیکھتے ہیں کہ بیٹا تم جواب دو۔ وہ جواب میں کہتے ہیں میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے بابا کو ہدیہ دے دیا تھا۔ اگر وہ مال کے لیے مرتد ہوئے تو یہاں تو کیفیت ہی عجیب ہے۔ فاروق اعظم زخمی ہے، مسلمانوں کے نئے حکمران کو چننے کے لیے کمیٹی مقرر کرتے ہیں، ان اشخاص میں اپنے بیٹے کا نام ہی شامل نہیں کرتے جنہوں نے خلیفہ بننا تھا۔ یہ کیسا مال تھا، یہ کیسی دنیا کی محبت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے ذاکروں کے یہ جملے، آپ کی کتابوں کے یہ حوالے آئیے پیش کرتے ہیں۔ مولا کی کتاب پہ، رب کے کلام پہ اور صحابہ کی ایمان کی کیفیت کو یہاں سے سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے اہل ایمان، اس لمحے کو، اس وقت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پہ جو احسان کیا اس کو یاد کرو، جب تمہارے مقابلے کے لیے فوجیں ہی فوجیں کفار کی پلٹ آئی، پھر ہم نے ان پہ تیز آندھی کو بھیج دیا، ایسے لشکر ان پہ مسلط کر دیے جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سب کو دیکھتا ہے۔ صحابہ کے مقابلے پہ کفار کی فوجیں آئی، کیفیت کیا بنی؟ قرآن سے پوچھئے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، تمہارے اوپر سے یہ فوجیں آئی، تمہارے نیچے سے یہ فوجیں آئی۔ یہ احزاب، یہ لشکر در لشکر اکٹھے ہوئے، اور کیفیت یہ ہو گئی کہ آنکھیں پتھرا گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، تم نے اللہ کے بارے میں گمان کرنے والوں نے گمان کرنے شروع کر دیے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ مالک فرماتا ہے اہل ایمان ابتلا میں مبتلا ہو گئے، آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور ہلا دیے گئے، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا۔
وہاں پہ منافقین نے جواب میں کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اتنی بڑی فوجیں آ گئی، اتنے بڑے لشکر آ گئے، ہماری ہلاکت سر پہ چڑھ گئی۔ میرے نبی کے صحابہ کی ایمان کی کیفیت قرآن نے بیان کی ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اہل ایمان نے جب یہ فوجیں، یہ احزاب، یہ لشکر دیکھے، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی سچا ہے، محمد بھی سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وعدے بھی سچے، اس کے رسول کے وعدے بھی سچے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ان فوجوں کو، ان لشکروں کو دیکھ کر صحابہ کے ایمان میں، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اضافہ ہوا۔ قرآن حکیم میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کی کیفیت بیان کرتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ قرآن حکیم ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اے وہ انسان جس کے کان میں اس کے ذاکر صحابہ کی نفرت صبح شام ماں کے دودھ کی طرح پلا رہے ہیں، جس کو صحابہ کی نفرت گھٹی میں ملی ہے، جس کے ٹی وی چینل صبح شام ابو بکر و عمر پہ لعنتیں کرتے ہیں، جس کے پردہ سماج سے صبح شام صحابہ کے تکفیر کی آوازیں گونجتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میرے قرآن حکیم کے اس آوازے کو اپنے کانوں کے ذریعے اپنے دل کے اندر اتارو۔ مالک فرما رہا ہے من المؤمنین، اہل ایمان میں سے رجال صدقوا، ایسے بھی لوگ ہیں انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے پورے کر دیے، اور ایسے بھی ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کب کفار سے ٹاکرا ہو، کب کفار سے مقابلہ ہو، اور ہم نے جو رب سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے، وہ انتظار کر رہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنے وعدے تبدیل نہیں کیے، اللہ کی شریعت پہ عمل کیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پورے کیے۔ عقل مند انسان تجھے راہ ہدایت پہ چلانے کے لیے، راہ ہدایت دکھانے کے لیے، ہمارے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر موجود ہے کہ ایک یہودی بچے کے مرتے ہوئے کی بیماری کی خبر ملی، آپ اس کے گھر بھی توحید کا پیغام لے کر پہنچے، ہم بھی حق کا پیغام لے کر تیرے پردہ سماع تک اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کر رہے، تاکہ قیامت کے دن تو کسی کا گریبان نہ پکڑ سکے۔ مجھے حقیقت حال کی خبر نہ تھی، قرآن خبر دے رہا ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، محمد کے صحابہ نے کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ قرآن کی گواہی ہے۔ تیرے ذاکر تجھے سمجھاتے ہیں کہ انہوں نے تو قرآن پاک کو ہی بدل دیا تھا۔ لکھنے والا لکھتا ہے سورہ کافی کے اندر یہ روایت ہے کہ اصل قرآن کی آیات 17,000 ہیں، موجودہ قرآن کی آیات 6,600 کچھ ہیں، تو یہ 3 خلفاء ابو بکر عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے تبدیل کر دیا۔ مقبول حسین دہلوی ترجمہ قرآن کے اندر یہی بات کو لکھتا ہے کہ یہ شراب خور خلفاء نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تبدیل کر دیا۔ قرآن اللہ کی طرف سے گارنٹی لے کے ہمارے تک پہنچا ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، محمد کے صحابہ نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تیرا ذاکر، تیرا مولوی، تیرا شیخ، تیرے حوزہ علمیہ کا انسان اعلان کر رہا ہے کہ نبی کے صحابہ نے قرآن بدلا، اللہ مالک کلام الہی میں خبر دے رہا ہے نہیں بدلا۔ اب سوچئے آپ کس کو سچا کہو گے؟ اللہ کو سچا کہو گے، اللہ کی بات کو سچا کہو گے، یا اپنے ذاکروں کی بات کو سچا کہو گے؟ غزوہ تبوک کے منظر کو سامنے رکھیے، 9 ہجری کا واقعہ، اور یہ قصہ آخری ایام کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھ جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ یہ مکہ کا قصہ نہیں، 9 ہجری کا قصہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 117 کو سامنے رکھیے، مالک فرماتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ،
میرا مالک میرا اللہ، اس نے توجہ فرمائی پیغمبر کے حال پر اور مہاجرین اور انصار کے حال پہ جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک شدید گرمی کے اندر مارکا برپا ہونے والا غزوہ، صحابہ کا سفر، اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی آپ جنگی حالات کی وجہ سے مقام کی وضاحت نہیں کرتے تھے، راستے کی وضاحت نہیں کرتے تھے، جنگی تدابیر ہے، لیکن غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا جب آپ نے کھل کے صحابہ کو بتا دیا فلاں جگہ پہ جانا ہے، گرمی شدید ہے، صحابہ کے پاس سامان تھوڑا ہے، اور اس حال میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نکلتے ہیں اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی شریعت کی مدد کے لیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے دین کی مدد کے لیے نکلتے ہیں۔ اور کیفیت کیا ہے؟ سفر لمبا ہے، ساز و سامان تھوڑا ہے۔ ساز و سامان کی یہ کیفیت ہے کہ سفر میں بعض حالات ایسے بھی آئے کہ ایک صحابی کو 24 گھنٹوں میں صرف ایک کھجور ملی، پورا دن اس کھجور کو چوستے ہوئے گزارتا ہے اور اللہ کی شریعت کی مدد کے لیے نکل رہا ہے۔ حالات اور سخت ہوتے ہیں، ایک کھجور کئی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ تصور کیجئے اللہ کے لیے وہ جن کی زبانیں دراز ہوتی ہیں اصحاب رسول کی عزت پر، میں اللہ کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ 2 دن آپ بھی ایک کھجور پہ گزارا کر کے دیکھو، پھر اصحاب محمد کے بارے میں سوچنا۔ پھر ایسے دن بھی آئے کئی افراد کو ایک کھجور ملی، حدیث خبر کہتی ہے وہ صحابی کھجور کو منہ میں ڈالتے اور جیسے بچہ ٹافی کو چوستا ہے، ایک دفعہ کھجور کو چوس کے دوسرے کو دے دیتے اور گھونٹ پانی کا پی کے پورے دن اونٹ کی پشت کے اوپر سواری کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ان حالات میں اللہ مالک نے رحم کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر اور ان کو واپس لوٹا دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر سے سوال کیا گیا رضی اللہ عنہ وارضا، غزوہ تبوک کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنی شدید گرمی تھی، اتنی شدید تپش تھی، اتنی شدید گرمی کا سفر تھا، ہم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، شدید پیاس لگی، پانی تلاش کرنے والے دوڑے، پانی ڈھونڈنے کے لیے پانی نہ ملا، اور ہمیں شدت پیاس سے یہ حال ہو گیا، یوں لگا کہ شاید ہماری گردنیں کٹ کے گر جائیں گی، ہم اس پیاس سے ہی مر جائیں گے۔ نوبت یہاں تک پہنچی لوگوں نے اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی کو نچوڑ کے اس کے پانی کو پینا شروع کر دیا۔ اے وہ جو صبح شام زبان کو دراز کرتا ہے اصحاب رسول اللہ پر، ذرا یہاں منظر تو دیکھے کہ پیارے نبی کے صحابہ نے کن حالات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ یہ حالات کو دیکھ کے سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے صحابہ تنگی کے کس حال میں ہیں، سونے کو بھٹی میں ڈالو تو سونا زیور بننے سے پہلے اس کو پکایا جاتا ہے۔ یہ تربیت کی بھٹیے تھی محمد کریم کی، جہاں سے صحابہ نکل کر پوری امت کی رہنمائی کرنے والے بنے۔ یہ وہ تربیت نہیں ہے، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا آزمائشیں ہوگی۔ اللہ کے نبی آپ کی دعائیں اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ صحابہ کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعائی کر دو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم اس کو پسند کرتے ہو؟ کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پسند کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ سے دعا کی، بارش کا سوال کیا، آسمان سے بادل برسے، بارش برسی، صحابہ نے سیر ہو کر پانی پیا، جمع کیا، جانوروں نے پیا۔ صحابہ فرماتے اس وادی سے ہم نکلے تو باہر کہیں پہ بارش کا کوئی اثر نہیں تھا، صرف اس وادی پہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر کے بارش برسائی اور ہمیں پانی پلایا۔ جن کی زبانیں دراز ہوتی ہیں اصحاب رسول اللہ پر،
میں ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے رک کر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس وقت جب آپ کو جھٹلایا جا رہا تھا، جنہوں نے اپنے مال نچھاور کیے میرے نبی پہ اس وقت جب لوگوں نے اپنے مال سمیٹ لیے تھے، جنہوں نے پیارے نبی کا اس وقت ساتھ دیا جب آپ کا ساتھ دینا اتنا مشکل تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کس حال میں نبی کے ساتھ آئے، فاروق اعظم کس حال میں نبی کے ساتھ چلے، ابو بکر کس حال میں نبی کے ساتھ چلے، عمار آل یاسر کس حال میں نبی کے ساتھ چلے۔ وہ کیفیت جب ایک مسلمان عورت کو مسلمان ہونے کے جرم میں اس کی ٹانگوں کو اونٹوں سے باندھ کر مخالف صبت میں زندہ عورت کو چیرنے کے لیے اونٹ دوڑا دیے گئے، عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن اس کے زبان سے لا الہ الا اللہ کوئی چھوڑا۔ تم نبی کے ان صحابہ پہ تہمت لگاتے ہو کہ مال کے لیے انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، اپنے جہاد کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو گئے۔ یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنے بچے شہید کروا لیے، جنہوں نے اپنے بھائی شہید کروا لیے، جنہوں نے اپنے رشتہ داری کو توڑ دیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ایک بھائی جو حالت کفر پہ ہے، اس کا دوسرا بھائی جو مومنین کی صف میں ہے، یہ اس کا کافر بھائی گرفتار ہو کے آتا ہے، ایک صحابی اس کو باندھ رہے ہیں، سگا بھائی پاس سے گزرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کے دشمن کو زور سے باندھ، اس کی ماں کے پاس بڑا پیسہ ہے، چھڑوانے کے لیے بہت کچھ دے کے جائے گی۔ وہ جو سگا بھائی بند رہا تھا تڑپ اٹھا اور اسے کہنے لگا میری ماں جائے، میری ماں جائے، ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے، ایک ہی پیٹ کے اندر ہم نے پرورش پائی ہے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا ہے، بچپن ہمارا اکٹھا گزرا ہے، تو مجھے دشمن کہہ رہا ہے اور جو دشمن مجھے باندھ رہا ہے اس کو بھائی کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا یہ فرق ہے کہ میں محمد پہ ایمان لا کے اس کا بھائی بن گیا ہوں اور تو نبی کی رسالت کو ٹھکرا کے میرا بھائی ہونے کے باوجود دشمن بن گیا۔ میں نے اپنی محبتوں کو قربان کر دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابہ کے بارے میں کیا عقل سلیم تسلیم کر سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا اور نبی کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کی شان کے یہ دلائل سامنے رکھیے اور آئیے شیعہ ذاکروں نے جو صحابہ کرام کی تصویریں اپنے ماننے والوں کو یاد کروائی ہیں وہ دکھاتا جاؤں۔ نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب الانوار النعمانیہ جلد 1 صفحہ 81 پہ لکھتا ہے بے شک صحابہ کی بڑی تعداد منافقت پر قائم تھی اور ان کی منافقت کی آگ نبی کے زمانے میں چھپی ہوئی تھی، جب وہ نبی اپنے رب کے پڑوس میں چلے گئے تو منافقت کی آگ ظاہر ہوئی نبی کے وصی کے لیے اور یہ لوگ دین سے ایڑیوں کے بل پھر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم پوچھتے ہیں ہر عقل مند شیعہ سے جس کے اندر عقل کا کوئی ایک ذرہ بھی سلامت ہے، جن صحابہ نے اپنا مال اپنی جان پیارے نبی پہ قربان کر ڈالی، انہوں نے سیدنا علی کے ساتھ کیوں غداری کی؟ نبی کے وصی کو بقول تمہارے کہ علی نبی کے وصی تھے، ان کو چھوڑ کے ابو بکر کی بیعت کیوں کی؟ نہ تو ابو بکر کا خاندان اتنا بڑا تھا کہ وہ تلوار کے بل پہ لڑ بھڑ کر ان کو علی کی بیعت سے روک کر اپنی بیعت پہ مجبور کر سکتے تھے، نہ ابو بکر کے پاس مال دولت کے ایسے خزانے تھے کہ انہوں نے مال بانٹ کے لوگوں کو خرید لیا ہو کہ علی کی بیعت نہ کرنا اور میری بیعت کر لینا۔ آخر وہ کیا وجہ تھی؟ نہ لالچ تھا، نہ مال تھا، نہ ڈر تھا، نہ اسلحہ تھا، نہ خاندان بہت بڑا تھا۔ لوگوں نے کیوں سیدنا علی کی بیعت نہ کی؟ ان سے بے وفائی کر کے ابو بکر کی بیعت کر لی۔ البیاضی نے اپنی کتاب صراط المستقیم جلد 3 صفحہ 129 پہ لکھا ہے، یہ جملے میں پہلے عرض کر چکا ہوں پھر دہرا دوں، صحابہ کی یہ توہین کے جملے مسلمان کے سینے کو چھلنی کرنے کے لیے کافی ہے، مسلمان کی غیرت کو جلانے کے لیے کافی ہے، اس سوئے ہوئے سمندر کو آگ کا الاؤ بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن نقل کفر نباشد، میں یہ کفر کے سارے جملے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اے عقل مند شیعہ تیرے اوپر حجت تمام ہو جائے
کہ محمد کے صحابہ پر تمہارے بڑوں نے زبانیں کیسے دراز کی، ان کے ایمان کا انکار کیسے کیا، قرآن نے ان کی جو تصویر پیش کی اس کے برعکس تیرے مولویوں نے کیا تصویر کشی کی، یہ سارے مسئلوں کو سن کر ابھی بھی اگر تو حق کے راستے پہ نہ چلا تو پھر جہنم کے دروازے کھلے ہیں، قیامت کے دن کسی کا عذر اس کے کام نہ آئے گا۔ البیاضی صراط المستقیم جلد 3 صفحہ 129 میں لکھتا ہے عمر بن خطاب کافر تھا، وہ کفر کو چھپاتا، اسلام کو ظاہر کرتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہارے مولوی کو خبر ہو گئی کہ عمر ایمان پہ نہیں تھا، کفر پہ تھا، محمد کریم کو خبر نہ ہوئی، جس نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ عمر میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں، آخری رسول اور نبی ہوں، میرے بعد اللہ نے نبوت کے سلسلے کو باقی رکھنا ہوتا تو نبی بن کر آتا۔ تمہیں تو خبر ہوگی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ حالت ایمان پر نہ تھے، پیارے نبی کو خبر نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا عمر جس گلی سے تو گزر جاتا ہے شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا، راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ مومنوں کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے عمر تیرے قدموں کی چھاپ کو سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، تجربہ کر لیجئے، عمر کی یہ دبدبہ آج بھی شیطان کے دل پہ ویسے ہی ہے۔ تجربے کے طور پہ اپنے گاؤں محلے گلی کے اندر کہیں بھی باب عمر کا بورڈ لگا دے، محرم میں شیطان نکلیں گے تو اس کے نیچے سے گزر۔ آج بھی شیطان کہتے ہیں کہ ہم مسجد رسول میں آتے ہیں تو باب عمر میں سے ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے ہیں کوئی عجیب بات تو نہیں تم نے بتائی، یہ خبر تو ہمیں رسول کریم نے دی تھی جہاں سے عمر گزر جائے شیطان داخل ہی نہیں ہوتا۔ ظالموں تم نے کہا کہ وہ کفر کو چھپاتا تھا، اسلام کو ظاہر کرتا تھا لیکن مسلمان نہیں تھا، یہ خبر تمہیں ہوئی، قرآن حکیم جس کے سینے پہ نازل ہوا اس کو خبر نہ ہوئی۔ مومنوں کی ماں کہتی ہے قرآن اترتا میرے بستر پہ تھا، اترتا عمر کی رائے سے تھا۔ عمر نے کہا تھا اے نبی یہ عورتیں آپ کی بیوی مومنوں کی مائیں پردہ کیا کرے، آپ کے گھر میں اچھے برے سب آتے ہیں۔ عرش والے نے پردے کی احکامات نازل کر دیے تھے، یہ عمر تھا جس نے کہا تھا مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنے کو جی چاہتا ہے، قرآن بن کے نازل ہوا تھا۔ یہ فاروق اعظم تھے جنہوں نے کہا تھا منع کر دیجئے شراب پی کے کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ عمر تھے زمین پہ چلتے ہوئے رائے دیتے تھے کہ ان قیدیوں سے جزیہ نہ لو، ہمارے حوالے ہمارے رشتہ دار کرو، گردنیں مار دے۔ ان کی رائے کو عرش والا کلام بنا دیا کرتا تھا رضی اللہ عنہ وارضا۔ ملا باقر مجلسی جلاء العیون صفحہ 45 پہ لکھتا ہے کسی بھی عقل مند کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ نعوذ باللہ عمر کے کفر میں شک کرے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، اور ہر اس انسان پر لعنت ہو جو عمر کو مسلمان شمار کرتا ہے، اور ہر اس انسان پہ لعنت ہو جو عمر پہ لعنت نہ کرتا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ظالم کا یہ کفر عام سنی مسلمانوں تک نہیں رکا، اس کے اس ظلم کے اندر محمد کریم بھی نہ بچ سکے۔ مجھے جاؤ اللہ کی قسم چیلنج کر کے کہتا ہوں، صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک روایت پیش کر دو، اپنی کتابوں سے پیش کر دو کہ محمد نے زندگی میں کبھی ایک بار عمر پہ لعنت کی ہو، علی نے کبھی زندگی میں ایک بار عمر پہ لعنت کی ہو۔ علی تو منبر پہ چڑھ کے کہا کرتے تھے مجھے فوقیت دینے والوں، ابو بکر اور عمر سے مجھے فوقیت نہ دیا کرو۔ ابو بکر اور عمر شان میں مجھ سے بہت بلند ہیں۔ فیصلہ کیجئے کہ دشمنی کس حد تک پہنچی ہوئی۔ مجلسی نے ایسی دشمنی کا اظہار۔ ایک اور سوال، عقل مندوں تمہاری عقل کو جگانے کے لیے جاؤ اپنی ساری کتابیں چھان لو، سارے ذاکروں کے دروازے بجا لو۔ جس طرح تم صحابہ کی دشمنی میں یہ جملے کہتے ہو، تم نے زندگی میں کبھی ایک بار فرعون کے بارے میں یہ جملے کہے، ابو جہل کے بارے میں کہے، حامان کے بارے میں کہے؟
جو تم محمد کے صحابہ کے بارے میں کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صفحہ 500 پر بحرانی لکھتا ہے ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا مگر بت اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوتا تھا، وہ سجدہ کرتے ہوئے اس بت کو سامنے رکھ کے سجدہ بت کو کرتا تھا، جان بوجھ کے رمضان کے دنوں میں روزہ توڑ لیتا، شراب پیتا اور نبی کی توہین میں اشعار کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو بکر صدیق کون ابو بکر؟ کفار مکہ میرے رسول کو مار رہے تھے، ابو بکر کو خبر ہوئی دوڑتے ہوئے آئے، کافروں کو دھکا دیا اور کہا اس بندے کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ۔ کفار نے میرے رسول کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو مارنا شروع کیا، قبیلے والے آئے، ابو بکر کا چہرہ سوج گیا، آنکھیں ناک سب سوج کی وجہ سے برابر ہو گئے، گٹڑی بنا کے گھر لے گئے، ہوش میں آئے، قبیلے والوں نے دیکھا ابو بکر ہوش میں آئے، صدیق کا پہلا سوال، ہوش میں آتے ہی پہلا سوال، مجھے بتاؤ محمد کا کیا حال ہے؟ ظالموں تمہاری زبان پہ فالج کیوں نہ گرا؟ زمین نے تمہیں دھسا کیوں نہ دیا؟ وہ جو رسول کے لیے مار کھاتے رہے۔ قبیلے والے غصے میں ہو کر چلے گئے کہ جس کے لیے اتنی مار کھائی تھی، ہوش میں آنے کے بعد بھی اس کا سوال۔ ماں پاس رہ گئی، ماں کہتی ہے ابو بکر پانی پی لو، دودھ پی لو، کچھ اپنے منہ میں ڈال لو۔ جواب میں کہتے ہیں ماں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جب تک محمد کا چہرہ نہ دیکھ لوں کچھ نہیں کھا سکتا۔ اس ابو بکر کے بارے میں تمہارے دل کا کفر اتنا بڑا ہوا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، ہجرت کی رات، مال ابو بکر کا، سواری ابو بکر کی، باڈی گارڈ بھی ابو بکر بنے ہوئے، بکریاں بھی ابو بکر کی، آکے غار میں دودھ پلا کے جا رہی، جو میرے نبی کی زندگی کے ساتھی، میرے نبی کی غار کے ساتھی، میرے نبی کے قبر کے ساتھی، میرے نبی کے جنت کے ساتھی۔ تمہارے دل میں اتنا بغض محمد کے اس پیارے صحابی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مجرم کی ایک اور کتاب سیاہ الصالحین صفحہ 513 اس پہ لکھتا ہے جو کوئی صبح کو ابو بکر و عمر پہ لعنت کرے شام ہونے تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اے سوئی ہوئی سنیت، اے رافضیت سے گلے ملنے والے سنیوں، اے حق کی تلاش کرنے والے، شیعت کے گھر میں پیدا ہونے والے نوجوان، یہ کون سا دین ہے جس میں لعنت کرنا، گالی دینا باعث ثواب ہو؟ ابو بکر کھڑے ہیں کہ یہودی گالی دے رہا ہے، ابو بکر صدیق خاموش کھڑے ہیں، نبوت مسکرا رہی ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد صدیق اکبر اس کی جواب میں ایک جملہ کہہ دیتے ہیں جو اس نے کہا اسی پہ لوٹا دیا۔ پیارے نبی چلنے لگ گئے، ابو بکر حیران ہو کے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، پیارے نبی جب تک وہ گالیاں دیتا رہا میں خاموش رہا، آپ مسکراتے رہے، اگر میں نے اس کا جملہ اسی پہ لوٹا دیا تو آپ ناراض ہو کے چل پڑے۔ کہا ابو بکر جب تک تو چپ تھا رب کا فرشتہ اس ظالم کو جواب دے رہا تھا۔ دین محمد تو وہ دین ہے جس میں گالی کا جواب بھی گالی دینے سے پسند نہیں کیا گیا۔ یہ تمہارا دین کون سا دین ہے جس میں محمد کریم کے پیارے صحابہ، پیارے وزیر، پیارے شیخین کو گالی دی جائے، اس کے بعد زنا کرو، چوری کرو، قتل کرو، صبح کو لعنت کرو، شام تک گناہ نہیں لکھا جائے گا، شام کو لعنت کرو ابو بکر و عمر پہ، صبح تک کوئی گناہ نہ لکھا جائے۔ ڈاکٹر عثمان الخمیس حافظہ اللہ کہتے ہیں میری ایک شیعہ سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا زندگی میں کتنی بار تم نے عمر پہ لعنت کی؟ تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا میں روز کرتا ہوں، میری تو عادت ہے، طریقہ کار ہے، عبادت ہے، روز یہ کام کرتا ہوں۔ میں نے دوسرا سوال کیا اچھا یہ بتاؤ تم نے زندگی میں فرعون پہ کتنی بار لعنت کی؟
تو ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، پھر سوچ کے کہنے لگا مجھے نہیں یاد میں نے زندگی میں کبھی بھی فرعون پہ لعنت کی ہو۔ جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، جو کفار میں کافروں میں سب سے بڑا کافر، وہ تمہارے شر سے محفوظ ہے۔ حامان محفوظ ہے، قارون محفوظ ہے، ابو جہل محفوظ ہے، اور اگر محفوظ نہیں ہے تو محمد کے پیارے سسر محفوظ نہیں ہے، مصطفیٰ کے پیارے ساتھی محفوظ نہیں۔ بلکہ آگے آئیے، آیت اللہ محمد نبی احمد بغض صحابہ میں اپنے معاصر شیعوں میں اتنا بڑا ہوا تھا کہ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں جانتا ہوں سب سے بڑھ کر شرف کی جو جگہ ہیں، واقعات اور حالات ہیں، ان واقعات، حالات اور مقامات پر ابو بکر و عمر پہ لعنت کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ پھر جگہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جب تم باتھ روم میں، حمام میں ہو، قضائے حاجت کر رہے ہو تو اس وقت بھی ابو بکر و عمر پہ لعنت کرو، ان سے برات کا اظہار کرو، طہارت کے وقت بھی ایسا کرو۔ اور وہ الفاظ نقل کیے اس مجرم نے، کہتا ہے تم کہو اے اللہ، کہاں کہو؟ حمام میں بیٹھ کے کہو اے اللہ، اے ظالم، ابو بکر و عمر کی نفرت تیرے دل میں اتنی ہے کہ تو مولا کا احترام بھی بھول گیا۔ کیا حمام میں بیٹھ کے اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے؟ کیا باتھ روم میں ناپاک جگہوں پہ، ناپاک جنوں اور جنیوں کے مقام پہ اللہ کو پکارا جا سکتا ہے؟ وہاں بیٹھ کے کہو اے اللہ لعنت کر عمر پر، پھر ابو بکر و عمر پر، پھر عثمان و عمر پر، پھر معاویہ اور عمر پہ، پھر یزید اور عمر پہ، پھر ابن زیاد اور عمر پہ، پھر ابن سعد اور عمر پہ، پھر شمر اور عمر پہ، پھر ان کے لشکر پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمہیں تمہارے ذاکروں نے پٹیے پڑھائی۔ آؤ میں سوال کرتا ہوں، اے عمر پہ لعنت کرنے والوں، تم کس عمر پہ لعنت کر رہے ہو؟ کشف الغمہ تمہاری کتاب، شیخ تمہارا، رائٹر تمہارا، کتاب تمہاری، پریس تمہارا، لکھی تم نے، چھاپی تم نے، اس میں عمر کی ہسٹری میں تمہیں سناتا ہوں۔ کس عمر کو گالی دیتے ہو؟ ایک عمر بن علی بن ابی طالب ہے جس کا مقبرہ آج بھی عراق کے اندر موجود ہے۔ علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، تم کس عمر کو گالی دیتے ہو؟ علی کا پوتا، حسن کا بیٹا، اس کا نام بھی عمر ہے، عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ علی کا دوسرا پوتا، حسین کا بیٹا، اس کا نام بھی عمر ہے، عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ حسین کا بیٹا ہے زین العابدین رضوان اللہ علیہ مجمعین، بڑ پوتا سیدنا علی کا، اس کا نام بھی عمر ہے، عمر بن علی، عمر بن حسن، عمر بن حسین، عمر بن زین العابدین، عمر بن موسیٰ الکاظم۔ یہ تمہارے گھر کی سنا رہا ہوں۔ اگر عمر نعوذ باللہ اتنے ہی بڑے ظالم اور مجرم ہوتے، علی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتا، حسن اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے، حسین اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے، زین العابدین اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے، کبھی کسی نے اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھا؟ اے ظالموں، تم اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھو گے؟ کیوں؟ تمہیں فرعون سے نفرت ہے؟ نہیں رکھو گے۔ شیعوں سے پوچھتا ہوں، بیٹے کا نام یزید رکھو گے؟ نہیں رکھو گے، تمہیں نفرت ہے۔ اگر عمر کی نفرت اہل بیت میں ہوتی، علی کے دل میں ہوتی، علی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے؟ شاید یہ جملے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ عمر کی محبت کا اہل بیت میں یہ حال، علی کا بیٹا عمر، علی کا پوتا عمر، علی کا پڑ پوتا عمر، اور علی کے خاندان میں تمہیں کئی عمر نظر آئیں گے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ابو بکر کو گالی دینے والوں، پھر سوال سنو، کس ابو بکر کے بارے میں زبان دراز کرتے ہو؟ علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ابو بکر بن علی بن ابی طالب۔ حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ حسین نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ابو بکر بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ موسیٰ کاظم نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ کس ابو بکر کو گالی دیتے ہیں؟ اہل بیت کے خانوادے میں ابو بکر بھی ہے، اہل بیت کے خانوادے میں عمر بھی ہے،
ارے کاش تم نے عمر کو پہچانا ہوتا. عمر تو وہ عمر تھے جس کو میرے رسول نے رب سے مانگا تھا. اللہ اسلام کی عزت چاہتا ہے. عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے. عمر تو وہ عمر تھے, عمر تو وہ عمر تھے رضی اللہ عنہ وارضا. جب مسلمان ہوئے کفار مکہ نے کہا آج مسلمانوں نے ہم سے انتقام لے لیا, ہمارے جگر کا ٹکڑا ان کے پاس چلا گیا. مسلمانوں نے کہا جب سے عمر نے کلمہ پڑھا مسلمان عزت کے دور میں داخل ہو گئے, بیت اللہ میں داخل ہو کے نمازیں پڑھی. کس عمر کو گالی دیتے ہو ظالمو؟ جس عمر نے 22 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پہ اللہ کی توحید کے جھنڈے کو لہرایا. میرا یہ سوال قیامت تک باقی رہے گا تمہارے گلے میں. عمر کے بارے میں نفرت کا اظہار کرنے والوں, عمر تو علی کے گھر میں کھیل رہا ہے, عمر حسین کے گھر میں کھیل رہا ہے, عمر حسن کے گھر میں, حسن کے سینے پہ عمر ہے, حسین کے سینے پہ عمر ہے, علی کے سینے پہ عمر ہے, موسیٰ کاظم کے سینے پہ عمر ہے, زین العابدین کی چھاتی پہ عمر بیٹھا ہے رضی اللہ عنہ وارضا. یہ ظالم کہتا ہے کہ وہی حمام میں بیٹھ کے دعا کرو, اے اللہ عائشہ پہ لعنت کر, حفصہ پہ لعنت کر. میں سوال کرتا ہوں تم میرے نبی کی زوجہ محترمہ پہ لعنت کرنے والوں, اہل بیت کو عائشہ سے کتنا پیار تھا؟ ذرا کبھی اپنے گھر میں جا کے اپنی کتابوں کو تو چھان کے دیکھنا. جعفر صادق اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھتے ہیں, عائشہ جعفر صادق کی بیٹی. موسیٰ کاظم نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا, امام علی رضا نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا, امام علی الہادی نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا. یہ تمہارے بنائے ہوئے ائمہ ہیں, معصومین بھی تم کہتے ہو, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. یہ کیسے معصوم ہیں جنہوں نے وقت کے سب سے بڑے نعوذ باللہ بقول تمہارے کفار کے ناموں پہ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کا نام رکھا؟ عقل مندو, یہ عقل استعمال کر لو, مرنے کے بعد پھر فائدہ نہ ہوگا. اے عقل منشیہ انسان, میں پوچھتا ہوں کیا یہی دین ہے؟ کیا یہ کلمات کبھی تم نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہے؟ کیا حمام میں بول و براز کی جگہ پہ بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ خمینی سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں اپنی کتاب کشف الاسرار صفحہ 27 پہ لکھتا ہے, بے شک ان جیسے جاہل اور بے وقوف لوگ, بہتان گھڑنے والے ظالم اس لائق نہیں کہ انہیں امامت کا منصب سونپ دیا جائے. اس مجرم خمینی کا, اس ظالم, اس ملعون کا جملہ اپنے سامنے رکھو جو کہہ رہا ہے ابو بکر اس قابل نہیں کہ اسے امامت دی جائے. اور علی کی موجودگی میں پیارے نبی پوچھ رہے ہیں اصلی الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی, کہا نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے, کہا مجھے اٹھاؤ میں نماز کے لیے جاتا ہوں. بے ہوش ہو گئے, ہوش میں آئے, اصلی الناس, نماز پڑھ لی, آپ کا انتظار ہے, مرو ابا بکر صلی. جاؤ ابو بکر سے کہو محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. یہ خمینی حالق مجرم ملعون جہنمی یہ کہہ رہا ہے ابو بکر اس قابل نہیں کہ اسے منصب امامت دیا جائے, اور محمد اپنے زبان سے حکم دے رہے جاؤ ابو بکر سے کہو امامت کروائے. صدیقہ کائنات نے کہا اللہ کے نبی میرے بابا بڑے نرم دل کے ہیں, آپ کے مصلی کو خالی دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں گے, عمر سے کہہ دو وہ امامت کروائے. آپ نے کہا نہیں, جاؤ مرو ابا بکر, ابو بکر سے کہو امامت کروائے. تکرار ہوتا رہا. آپ نے کہا نہ اللہ راضی ہوتا ہے, نہ محمد راضی ہوتے ہیں, نہ مومن راضی ہوتے ہیں. جس مجلس میں ابو بکر ہو وہاں امام کوئی اور بن جائے. جو تمہیں سمجھ آئی وہ رسول اللہ کو نہ آئی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کشف الاسرار کے صفحہ 137 پہ خمینی مجرم دوبارہ لکھتا ہے حقیقت تو یہ ہے انہوں نے اللہ کے نبی کو ان کا حق نہیں دیا اور نہ ہی ان کی اس طرح قدر کی. نبی کریم نے محنت کی, مشقت اٹھائی, تکلیفیں اٹھائی, ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی آنکھوں کو بند رکھا, اور آپ کے کانوں میں عمر بن خطاب کے کلمات گونج رہے تھے جو سراسر جھوٹ, کفر اور زندیقیت کی پیداوار تھے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان جملوں میں رسالت کی توہین کس طرح کی جا رہی ہے کہ نبی کفر کے جملے سنتے رہے اور خاموش رہے. وہ نبی جو اللہ کی شریعت کے بارے میں ایک لفظ بھی اس کے خلاف سننا برداشت, سفارش کرنے والے نے کی تھی کہ یہ فاطمہ بڑے اونچے خاندان کی ہے, چوری کر چکی ہے, اس کا ہاتھ نہ کاٹو. آپ نے کہا تھا
یہ کیسی سفارش کرتے ہو اللہ کی حدود میں؟ یہ تو فاطمہ بنی مخزوم قبیلے کی عورت ہے، سنو اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹنا ہوتا۔ جس نبی کی غیرت کا یہ حال، اس پہ تہمت لگاتے ہو کہ وہ کفر میں اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ابھی بھی کسی کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے تو آخری 2-3 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یاسین بن احمد الصواف، اس کا قصیدہ جو 135 ابیات پہ مشتمل ہے، اس میں سے چند ایک شعر آپ کو سناؤں جو اس نے سیدنا عمر کی شہادت کے دن کو عید کا دن قرار دے کے پڑھے۔ کوئی یہ نہ کہے یہ گزرے ہوئے پرانے لوگ تھے، ان کی باتیں تھی، آج کوئی شیعہ ایسا نہیں کہتا۔ آج کے دور کا رافضی یاسر خبیث، جو حقیقت میں خاسر خبیث ہے، خسارہ پانے والا مجرم ہے، وہ مجرم نماز کے اندر قنوت پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے ابو بکر، عمر، عائشہ اور حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ لعنت کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے نماز کے اندر۔ وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. اللہ اکبر۔ یہ دین اسلام ہے کیا؟ یہ علی کا دین ہے، یہ حسن کا دین ہے، یہ حسین کا دین ہے، یہ ائمہ اہل بیت کا دین ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم یہ یہودیوں کا پیدا کردہ دین ہے جو تمہیں کھلی ہوئی جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یاسین بن احمد شعر کہتا ہے شہادت عمر پہ، اے پکار لگانے والے پکار، بے شک یہ عید فاطمہ ہے، یہ خوشی کی عید ہے کہ عمر کا پیٹ چاک کیا گیا۔ وہ دن جس دن چاشتے وقت گمراہ ابلیس چیخا تھا، بھٹکے ہوئے انسانوں اور جنوں کے مجمع میں آج منافقوں کا سردار مر گیا۔ وہ انسان جو جنوں اور انسانوں کا، شیاطین کا سب سے بڑا سردار، ان کی قیادت کر رہا تھا۔ اے فیروز تیرے ہاتھ سلامت رہیں۔ وہ فیروز ابو لؤلؤ مجوسی جس نے سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیا، یہ مجرم اس کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے فیروز تمہارے ہاتھ سلامت رہے، تم نے سرکش باغی جن کو قتل کیا، تمہیں کامیابی پر مبارک ہو۔ اس ظلم کی بنیاد ابو بکر کے علاوہ اور کسی نے نہیں رکھی اور نہ ہی ظلم کی سیاست عمر کے علاوہ کسی اور نے کی۔ یہ مجرم دعا مانگ رہا ہے، سنیے اس کی دعا کو۔ کہتا ہے اے اللہ مجھے اس مقام پہ پہنچا دے کہ میں ان دونوں لعنتیوں، مراد ابو بکر و عمر ہے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ ان دونوں کی قبروں کو پھاڑا جائے اور ان کی لاشوں کو نکالا جائے، انہیں تنے پہ سولی چڑھائی جائے، پھر انہیں آگ لگائی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ کفر ہے جو شیعت، رافضیت اپنی کتابوں میں اپنے 12ویں امام کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب 12واں امام آئے گا ہم سعودی عرب پہ حملہ کریں گے، ہم مدینے کو فتح کریں گے اور قبر ابو بکر و عمر کو پھاڑیں گے اور ان کے جسموں کو آگ لگائیں گے۔ اللہ تمہاری چہروں پر لعنت کرے، تمہاری سوچ پہ لعنت کرے، تمہاری قبروں کو جہنم کا آگ سے بھر دے، تمہارے گھروں کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہارے اس دل اور دماغ کو جہنم کی آگ سے جلا دے جہاں پہ ابو بکر و عمر کی نفرت پل رہی ہے۔ بھولنا نہ، یہ عرض حرمین شریفین خالد ابن ولید کے ماننے والوں کی ہے۔ یہ عرض حرمین شریفین عمر و ابو بکر و عثمان و علی کے روحانی فرزندوں کی ہے۔ ابو لؤلؤ مجوسی کی اولادوں، اگر عرض حرمین کی طرف تم نے اپنی ناپاک نگاہوں کو بلند کیا، اللہ کی قسم یہ صحابہ کے بچے تمہاری آنکھوں کو تمہارے جسموں سے الگ کر ڈالیں گے۔ اور تم اپنا منظر یمن میں دیکھ چکے ہو۔ اللہ رحمت فرمائے خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پر، جنہوں نے کفار کے اوپر ایسا وار کیا کہ ان کے سال ہر سال کی تمناؤں کو خاک میں ملا ڈالا۔ اللہ عرض حرمین کی حفاظت فرما، اللہ خادم حرمین کی حفاظت فرما، اللہ سعودی حکومت کی حفاظت فرما، سعودی علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جانیں، ہماری روحیں، ہمارے بچے، ہمارا مال تیرے گھر کی حفاظت کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کا لہو تیرے گھر کی حفاظت میں قربان ہو۔
ایران کا شہر کاشان، اس میں سیدنا عمر کو شہید کرنے والے مجوسی ابو لولو کا مزار بنایا ہوا ہے، اس کی پوجا ہوتی ہے، بلکہ ایک ذاکر وہاں پہ جا کے دعا کرتا ہے اللہ قیامت کے دن مجھے بھی ابو لولو مجوسی کے ساتھ اکٹھا کرنا۔ اس کی دعا سن کے بے اختیار میرے منہ سے بھی نکل گیا اللہم آمین، اللہ جہاں پہ ابو لولو مجوسی ہو اس کی نیچے والی منزل میں اس مجرم کو اکٹھا کرنا۔ اللهم اغفر له، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ، اللهم اغفر لابو لؤلؤ، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ، اخواني امنوا اخواني، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ المؤمن الولي وليك يا الله۔ اور ابو لؤلؤ مجوسی مرا خودکشی کی مدینے میں، اور مدینے کے ایک گڑھے کے اندر اس کو پھینک دیا گیا، اور ہزاروں میل دور ایران کے اندر اس کی قبر بنائی گئی۔ نفحات اللاہوت فی لعن الجبت والطاغوت کتاب صفحہ 75 پہ لکھا ہے جو انسان اپنے دل میں عثمان سے دشمنی نہ رکھے، اس کو گالی دینا حلال نہ سمجھے، اس کے کافر ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، وہ اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، وحی کا منکر۔ آئیے ان پاک باز ہستیوں کی، پاک باز بیویے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں کے بارے میں ان ظالموں کا کیا عقیدہ ہے۔ تفسیر القمی کے اندر سورۃ تحریم آیت نمبر 10 کی تفسیر میں لکھا ہے، جہاں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے، کہا ان دونوں کی خیانت سے مراد فحاشی ہے اور عائشہ پر ضرور حد قائم کی جائے گی۔ جو کچھ اس نے بصرہ کے راستے میں کیا، طلحہ اس سے محبت کرتا تھا، جب اس نے بصرہ کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا تو اس سے کہا فلاں تمہارے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں، تو اس نے طلحہ کے ساتھ نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ اے کاش اس مجرم کے یہ جملے کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ اللہ کی قسم محمد کی پاک باز بیوی کو ایسی گالی آج تک نہ یہودیت نے دی ہے نہ عیسائیت نے دی ہے۔ ہندو اور کافر محمد کی بیوی کو وہ گالی نہ دے سکے جو ان مجرموں نے دی ہے۔ اور میری بات سنیے، اللہ کی قسم جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف فحاشی کی نسبت کرتا ہے کائنات کا بدترین کافر ہے، جو اس کے کفر کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ قرآن عائشہ کی بات کا اعلان کر رہا ہے۔ آئیے سنیے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی، اس کے لائق نہیں ہے کہ ہم ایسی بات اپنے منہ سے نکالے۔ یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بلکہ بہتان عظیم ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، آپ کے پیارے اہل بیت، وہ پاکیزہ ہستیاں جن کی تعریف اللہ نے کی، قرآن حکیم میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے، سیدنا علی نے نہج البلاغہ میں کی کہ مجھے تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی محمد کے صحابہ کی طرح کا نظر نہیں آتا۔ اب جو ان کو گالیاں دیتا ہے وہ سوچے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا کفر راج کر رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ منافقین محمد کریم کو اتنے پیارے ہو گئے تھے نعوذ باللہ کہ ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کیا، عمر کی بیٹی سے نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دیا۔ اگر یہ صحابہ کی جماعت منافقین کی جماعت تھی تو محمد نے نعوذ باللہ منافقین کو بیٹیاں دی بھی اور ان سے بیٹیاں لی بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے والا بنائے، حق سن کر آگے پہنچانے والا بنائے، اس حق پہ زندہ رکھے، اس حق پہ موت دے، زندہ رہے، ایمان کی حالت میں زندہ رہے، موت آئے اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دفاع کرتے ہوئے شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة